حضور نبی کریم علیہ السلام کے معمولات میں سے ایک چیز یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے فضائل و برکات سے شعبان المعظم کے اختتام پر اپنے صحابہ کرام کو آگاہ فرمایا کرتے، ریمائنڈ کرواتے، اور قرآن مجید اور احادیث نبوی میں رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت بیان ہوئی ہے، اور چند ایک معروضات آج اسی حوالے سے عرض کرنی ہے تاکہ ہم لوگ اس رمضان شریف کے ثمرات سے، برکات سے فیضیاب ہو سکیں اور محروم نہ رہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ، یہ ہم اردو میں اس کو روزہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے صوم کہا جاتا ہے جس کی جمع صیام ہے، اور صومن کا جو ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے وہ ہے امساک، یعنی رک جانا، اور شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور جو ازدواجی تعلقات ہیں ان سے رک جانے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک ولی کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم، شیخ الحدیث، شیخ القرآن اور مفتی بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان رمضا سے ماخوذ ہے، یعنی را میم اور واد، اور یہ ایک بارش ہے جو برستی ہے۔ اس مہینے کا نام جو رمضان اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمانداروں کے جسموں کو گناہوں سے دھو ڈالتا ہے اور ان کے دلوں کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے تو جو چٹانیں جن کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، گدلی ہوتی ہیں، وہ درخت جن کے اوپر پتوں کے اوپر بھی کچھ مٹی، گرد، خشک موسم کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، جب بارش ہوتی ہے وہ ساری زمین ایک دفعہ غسل کر لیتی ہے، دھل جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسی طرح رمضان شریف کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں بھی اللہ پاک اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں اور اہل ایمان اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور جو روزہ ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعہ، یہ فرض ہے اور فرض عین ہے، اور ہمارا دین اسلام اس کے جو بنیادی پلرز ہیں، ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے۔ روزہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ کچھ شرائط ہیں روزہ فرض ہونے کے لیے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے۔ قرآن پاک کی جس آیہ کریمہ میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اس کا آغاز فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو گویا صاحب ایمان لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے وہ ہے عاقل ہونا۔ مثلا اگر کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ ہے یا کوئی ایسا ہے کہ جس کو ذہنی توازن ہی درست نہیں ہے، اس کو ہوش و حواسی برقرار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معافی دے اور بچائے، تو ایسا جو بندہ ہے جس کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے بالغ ہونا۔ نابالغ بچیوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اگر وہ رکھنا چاہیں تو عادت ڈالنے کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کریم اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، لیکن فرض ان کے اوپر، بچوں کے اوپر نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ
ادا کرنے کی جو شرائط ہیں، یعنی روزے کے جب ایک بندے کے اوپر فرض ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے 2 شرطیں جو واجب کے زمرے میں آتی ہیں۔ نمبر 1 صحت مند ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا۔ یعنی اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو پھر بھی اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، البتہ بعد میں اس روزے کو قضا کر لے۔ اور اگر کوئی حالت ایسی ہو کہ ایک آدمی زندگی کی ایسی سٹیج کو پہنچ چکا ہے، اب وہ آئندہ روزے رکھ بھی نہیں سکتا، امید بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر بڑھاپا ہے، کوئی موذی مرض ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزے کے بدلے فدیہ دے دے۔ لیکن جو عارضی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ صحت مند فرما دے، اس کے بعد جتنے روزے رہ گئے ان کی تعداد مکمل کر لے غیر رمضان میں، کیونکہ رمضان شریف میں تو آلریڈی روزے فرض ہوتے ہیں، تو قضا جو ہے وہ رمضان شریف کے علاوہ اسی مہینے کے اندر بھی کر سکتے ہیں، سوائے چاند ان دنوں میں، مثلا عید کے دن ہوتے ہیں جن کے اندر منع کیا گیا کہ یہ جو بڑی عید ہے یا چھوٹی عید ہے ان دنوں کے اندر روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیت کرنا، یہ بھی روزہ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نیت کرے، صرف بھوکا پیاسا رہنے سے نہیں، نیت ارادہ کرے کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور عورتوں کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ وہ جو حیض و نفاس ہوتا ہے، یعنی جو پیریڈز ہوتے ہیں یا بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد اپروکسیمیٹلی 40 ڈیز تک بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کو نفاس کہا جاتا ہے، ان دونوں صورتوں میں سے وہ پاک ہو۔ اگر یہ صورتحال ہوگی تو پھر اس کے اوپر وہ روزہ نہیں ان دنوں کے اندر رکھ سکتی، اور بعد میں ان کی قضا کر لیں۔ اور استقبال رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور خطبہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے فضائل، اس کی جو برکات ہیں، ان کا اہتمام فرمایا کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسن عبادت مقرر فرمایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا اجر و ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی جنت کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ہمدردی کا اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا
اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا تو یہ عمل اس کے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غرباء مساکین اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ یعنی ایک سوال تھا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ جن لوگوں کے پاس اتنی مالی وسعت نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروا سکیں تو کیا روز ثواب سے محروم رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے گا، اور جو کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالی میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک کا جو ابتدائی حصہ یعنی فرسٹ 10 days ہیں وہ رحمت ہے، اور درمیانی جو 10 دن ہے وہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام، خادم یعنی جو ورکرز ہیں، کسی کے سامنے کام کرنے والے، ان کے کام کے اندر تخفیف اور کمی کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی عطا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تو حدیث مبارکہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے فضائل کو شعبان المعظم کے آخری دنوں کے اندر بیان فرمایا تاکہ صحابہ کرام کو یہ یاد دہانی ہو جائے اور پھر اس ماہ مبارک کی ایک ایک ساتھ کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے صرف کرے۔ زندگی بہت شارٹ ہے، بہت مختصر ہے، اور اللہ تعالی غفلت سے بچائے۔ بعض اوقات غفلت شعاری انسان کو اللہ کی بارگاہ سے بہت دور لے جاتی ہے، اور بندہ غفلت میں وقت گزارتا رہتا ہے، اور موت جو سر پہ کھڑی ہے کسی وقت بھی آ جاتی ہے، اور پھر قبر کی منزلیں، قیامت تک کے لیے برزخ کی زندگی، پھر ایک دن قیامت کا 50,000 سال کا قرآن فرماتا ہے، پھر اس کے بعد اگلی مشکل منزلیں وہ طے کرنی ہے، اور ان منازل کو طے کرنے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم کو اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، اچھی طرح ہم تیاری کر لیں۔ یہ ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح ایک موقع ہے ہمارے پاس، اور پھر دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پھر جو کچھ ہم دنیا میں کریں گے اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے، سکون قلب ملتا ہے، اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں الفت، محبت، عقیدت ڈالتے ہیں، بہت سارے
کہ ہمیں تو اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے، لیکن اللہ پاک جن لوگوں نے اس کی رضا کے طالب رہ کے دنیا کی زندگی گزاری، ہم دیکھتے ہیں کہ صدیاں بیت گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اجر یہ بھی عطا فرمایا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو ایسا یاد رکھا کہ آج بھی کروڑہا انسانوں کے دلوں میں ان کی محبتیں، ان کی الفتیں، ان کی عقیدتیں تازہ ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال پورا سال کرنے چاہیے۔ ہر لمحہ مومن بندے کا بڑا عام ہوتا ہے، لیکن رمضان شریف کا مہینہ خصوصی طور پر برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اور ہم تہیہ کر لیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے، شب و روز ایسے گزارنے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک سے جو گناہ ہو بھی چکے ہیں ان کی معافی کے طلبگار ہوں گے، اور اللہ پاک یقیناً معاف بھی فرمائیں گے۔ اس کے بعد روزے داروں کے لیے 5 مخصوص انعامات جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ارشاد گرامی ہے اس کو روایت فرمایا ہے کہ میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، جو روزے دار کے منہ کی روزے کی وجہ سے ایک سمیل، ایک بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی جو بڑی اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں۔ جب سٹامک خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایک بو سی، ایک سمیل سی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلی نمبر پر جو خصوصیت امت مسلمہ کی ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ جو دریا کی مچھلیاں وہ بھی دعا کرتی ہیں روزے دار کے لیے، اور افطار کے وقت تک وہ یہ دعا کرتی رہتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے انعامات ملنا، فرشتے اللہ کے وہ رحمتیں نچھاور فرماتے ہیں، جس طرح سورہ القدر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دریاؤں کی مچھلیاں ہیں وہ بھی جو روزے دار ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور افطار کے وقت تک وہ دعا کرتی رہتی۔ تیسری خصوصیت جو ارشاد فرمائی گئی اسی حدیث مبارکہ میں وہ ہے کہ جنت ہر روز روزہ دار کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں پھینک کر تیری طرف آئیں، یعنی اس طرح جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے کہ بندے دنیا کے اندر روزے کی حالت میں تکلیف برداشت کریں گے، مشکل برداشت کریں گے، اور پھر وہ اللہ پاک اس جنت کو کہتے ہیں کہ یہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے میری رضا کے لیے پھر اے جنت وہ تیرے پاس آئیں گے، تیری نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ نمبر 4 حدیث مبارکہ میں جس خصوصی نعمت کا ذکر فرمایا گیا جو اہل ایمان کے اوپر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور وہ رمضان المبارک میں روزے دار کو ان برائیوں کی طرف نہیں لا سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں لا سکتے ہیں۔ یعنی انسان کے گمراہ ہونے کے لیے جو مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے بیہائنڈ، ان میں سے ایک
قرآنک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شیطان جس کا نام ابلیس ہے، وہ ایک واقعہ بھی قرآن نے ذکر فرمایا حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ شیطان ابلیس اس نے کہا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو جو اولاد آدم ہے، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، چنے ہوئے بندے ہوں گے، ان پر میرا دو پیچ نہیں چلے گا۔ اس نے بھی اس وقت یہ ان کو ایگزمپٹ کر دیا، ان کو نکال دیا کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر میرا دو پیچ نہیں چلے گا۔ تو وہ شیاطین جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، ان سرکش شیاطین کو رمضان شریف کے مہینے کے اندر بیڑیاں ڈال کے قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرح گمراہ نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پھر مسجدوں کے طرف لوگوں کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے، نیکی کے رستے کی طرف رجحان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں خصوصیت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ رمضان شریف کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آخری رات جو ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پورا مہینہ جو انہوں نے مشقتیں کی، جو انہوں نے ساری روزے رکھے، عبادات کی، قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے کے اندر محنت کر کے، کوشش کر کے، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک کے، اس کی تابعداری کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی مختصر، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، اور اگر ان لمحات کو ہم نے ضائع کر دیا تو اگلے رمضان تک پتہ نہیں پھر فرصت بھی ہے، مہلت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پچھلا کچھ عرصہ گزرا، چند مہینے، ہم نے کئی نوجوان ہمارے بچے یہاں لوٹن میں ہی آپ دیکھ لیں، دیگر بھی، ان کے جنازے یہاں پڑے ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ کوئی نہیں، کسی جوان، کسی بوڑھے، کسی بچے کا موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ اس لیے اللہ توفیق دے، ہم غنیمت جانیں ان لمحات کو رمضان شریف کے، اور پھر ان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عبادات کر کے، روزے رکھ کے، اللہ صدقہ و خیرات کر کے، ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں طریقوں کے مطابق چل کے اپنی مغفرت کا کوئی نہ کوئی سامان کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ ہے سحری کرنے کے بارے میں، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دیکھا کہ آپ سحری فرما رہے تھے، سحری کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک برکت والی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے،